سید الانبیاء سید البشر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت ذات کے لیے لاکھوں کروڑوں بے انتہا درود و سلام ہوں۔ خاتم النبیین، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، شافع محشر جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وآہل بیتہ پر۔ قرآن کریم فرقان حمید کی سورہ الانعام سے ایک آیت آج آپ کے سامنے خطبہ جمعہ میں تلاوت کی ہے۔ دعا ہے ربی کبریا سے کہ اللہ رب العالمین مجھے حق سچ کہنے اور ہم سب کو سن کر سمجھ کر اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک حدیث پاک پیغمبر آخر زمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں سے کوشش کریں گے کہ محرم الحرام کا حرمت والا مہینہ، مقدس مہینہ، عظمت والا مہینہ شروع ہوا ہے، اس کی حرمت، اس کے تقدس اور اس کی عظمت کے بارے میں چند باتیں عرض کریں۔ لیکن قرآن کریم کی اس آیت میں جس بات کی طرف اشارہ ہے، جو میں نے شروع میں تلاوت کی ہے، وہ بڑی خطرناک ہے۔ اتنی خطرناک ہے اور وہ خطرناکی اس سے بھی ثابت ہو رہی ہے کہ جیسے عرف عام میں کہتے ہیں نا، جب کوئی آدمی حادثے میں مر جائے، جھگڑے میں مر جائے، یا کسی طرح بھی مارا جائے، اس کو طبعی موت نہیں کہتے، حادثاتی موت کہتے ہیں۔ کائنات میں جتنے انبیاء آئے، جتنے رسول آئے، جتنی قومیں آئیں اور جتنی امتیں آئیں، امت اور قوم میں فرق یہ ہوتا ہے، امت وہ ہوتی ہے جو راہ راست پر قائم رہے، اپنے پیغمبر پر ایمان لائے، اور قوم اسے کہتے ہیں جو ایک تخلیق انسانی ہے، ایک ہجوم ہے۔ اور قوم کو نیشن کہتے ہیں انگلش میں، امت کو نیشن نہیں کہتے، امت کو امت ہی کہتے ہیں۔ اور امت کا ایک معنی یہ بھی ہے، امت کا لفظ کا جو کنسپٹ ہے وہ اتحاد سے ہے، متحد ہونے سے ہے، اور قوم کا جو کنسپٹ ہے وہ قوم اور قبائل سے ہے، انتشار سے ہے، اپنے اپنے قبیلے ہیں، اپنے اپنے گروہ ہیں، اپنی اپنی جماعتیں ہیں، قومی جماعتیں ہیں، صوبائی جماعتیں ہیں، لسانی جماعتیں ہیں، مذہبی جماعتیں ہیں، یہ قوم ہے۔ ملت اور امت، ملت پاکستان ہے، بلوچ ایک قوم ہے، پنجابی ایک قوم ہے، سرائکی قوم ہے، سندھی قوم ہے، لیکن ملت پاکستان ہے، یعنی یہ پاکستان کی امت ہے۔ اس کے نیچے پختون ہے، پنجابی ہے، سندھی، جو بلا ہے۔ اس لیے ملت، امت اور قوم میں فرق ہوتا ہے۔ قومیں جتنی آئی ہیں زمین پر، ساری حادثاتی موت کا شکار ہوئی۔ قومیں جتنی زمین پر آئی ہیں، قوم سمود ہو، اس کو امت سمود نہیں کہا گیا۔ ابراہیم کو ماننے والوں کو قرآن نے ملت ابراہیم کہا ہے، قوم ابراہیم نہیں کہا۔ ذرا فرق ذہن میں رکھنا۔
امت ابراہیم کہا، ان ابراہیم کانا امہ، ابراہیم ایک امت تھے، ماننے والا کوئی بھی نہیں تھا، خود ہی ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ امت، ان کو بھی قوم نہیں کہا، لیکن جو ان کو نہیں مانتے تھے قوم نمرود کہا، امت نمرود نہیں کہا، قوم لوط کہا قرآن نے، امت لوط نہیں کہا، امت قریش نہیں کہا، قوم قریش کہا۔ یہ فرق سمجھنا ذرا۔ اور قومیں ہمیشہ حادثے کا شکار ہوئی ہیں آدم علیہ السلام سے لے کر، اور امت ملت صالح ہو یا امت صالح ہو، ساری قوم کو اللہ نے ہلاک کر دیا، قوم مدین کو، مگر صالح علیہ السلام کو ماننے والی امت کو بچا لیا۔ ساری قوم لوط غرق کر دی، مگر جو لوط علیہ السلام کو ماننے والے تھے، ملت لوط یا امت لوط، ان کو بچا لیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو بچایا، امت ابراہیم کو بچایا، لیکن قوم نمرود کو تباہ برباد کر دیا۔ قوم فرعون کہا ہے قرآن نے، ملت فرعون یا امت فرعون نہیں کہا۔ قوم فرعون ساری دریا میں بہا دی، موسیٰ اور اس کو ماننے والے امت موسیٰ بچا لی۔ سمجھ آمدی پئی؟ امت کا تاثر اتحاد اور حق پر قائم ہونے سے ہے۔ جو قوم حق پر قائم ہو جائے گی وہ امت بن جائے گی، اور جو قوم حق پر نہیں آئے گی، اپنے وقت کے پیغمبر کے تابع فرمان نہیں بنے گی، وہ قوم ہی رہے گی، وہ کوئی بھی ہو۔ وہ قوم شعیب ہو، جنہوں نے شعیب علیہ السلام پر ایمان نہیں لایا، ان کو خدا نے پہاڑ کے نیچے دے کر پیس دیا، اور جو شعیب علیہ السلام پر ایمان لائے وہ امت شعیب، ملت شعیب بن گئے۔ اس کا مطلب ہے پاکستانیوں، قومیت ہمیشہ حادثے کا شکار ہوتی ہے، اور ملت اور امت اللہ کی طرف سے نجات پاتی ہے۔ اگر ہم ملت پاکستان ہے تو پھر ہم امت مصطفیٰ بھی ہیں، اور اگر ہم قوم پاکستان ہیں تو پھر ہم امت مصطفیٰ ہے ہی نہیں، پھر تو فتنے ہیں، پھر تو ہم حادثوں کا شکار رہیں گے۔ سورہ انعام کو سمجھیں، قوموں کو بانٹا ہی وہاں جاتا ہے جہاں اطاعت و فرما برداری ختم ہو جاتی ہے۔ اور اطاعت کیا سبق دیتی ہے؟ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، بس۔ تیسری چیز نتھنگ، تیسرا جہاں بھی آئے گا فتنہ و فساد لائے گا۔ ثالث ثلاثہ، اللہ نے ان کو ملعون قرار دے دیا۔ اللہ بھی ایک ہے، اس کا وقت کا پیغمبر بھی ہمارے لیے ایک ہے، اس کی کتاب بھی ایک ہے، تو پھر تیسرا کیوں بناتے ہیں؟ اللہ رسول کے بعد تیسرا کیوں آتا ہے؟ یہ ہے سورہ انعام کی یہ آیت بتاتی ہے کہ جہاں امت کا کنسپٹ ختم ہوتا ہے، فتنے اور غدر اور انتشار جنم لیتا ہے، نتیجے میں اللہ کی طرف سے پکڑ آتی ہے اور وہ حادثے کا شکار ہو کر برباد ہو جاتی ہے، یا غرق ہو جاتی ہے، یا تباہ ہو جاتی ہے، یا جلا دی جاتی ہے، یا پہاڑ کے نیچے دے دی جاتی ہے، یا ان کو آپس میں لڑا کر خانہ جنگی سے مروا دیا جاتا ہے۔ وہ قوم نجات نہیں پاتی ہے، ملت بن کر جنت جانے والی نہیں بنتی، اللہ کی طرف سے عظمت پانے والی نہیں بنتی ہے۔ اسی لیے میں اکثر کہا کرتا ہوں، شیعہ اور سنی دونوں کانوں کو ہاتھ لگا کے قرآن اور حدیث والوں کے پاس آ جائیں، رب کعبہ کی قسم ہے، دونوں کا مسلک کربلا کے بارے میں جھوٹ اور تہمتوں
مشتمل ہے، حق پر قائم نہیں ہے، دونوں کی روایتیں جھوٹ پر مبنی ہے۔ ان کی تحقیق اور تخریج کے لیے محدثین کا کام ہے۔ آؤ محدثین کے پاس، تمہیں بتاؤ کہ تم دونوں جھوٹے ہو، دونوں کذاب ہو، دونوں قومیں ہو۔ ایک قوم حنفیہ ہے، ایک قوم جعفریہ ہے، دونوں آپس میں لڑ رہے ہو۔ حق پہ آنا ہے تو قرآن پہ آ جاؤ، جو خدا نے نازل کیا ہے، جبرائیل لے کر آیا ہے، محمد کریم پہ آیا ہے، ورنہ قیامت تک کتے کی طرح لڑتے رہو گے۔ یہ چیلنج ہے ہمارا۔ حق پانا ہے، قرآن پہ آ جاؤ، نبی عزیز شان پہ آ جاؤ، مدینے والے تاجدار پہ آ جاؤ، کعبے کے رب پہ آ جاؤ۔ اللہ کی قسم تم متحد ہو جاؤ گے، ایک ہو جاؤ گے، امت مصطفیٰ بن جاؤ گے، ملت مصطفیٰ بن جاؤ گے، ورنہ قوموں کی طرح آپس میں لڑتے رہو گے، پھر کیا ہوگا؟ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ۔ پھر اللہ قرآن میں کہتا ہے تمہیں اسی طرح تمہارے گناہوں کی وجہ سے، جھوٹ کی وجہ سے، کذب بیانی کی وجہ سے ہلاکت میں ڈالے رکھا۔ ہلاک ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے؟ کوئی کربلا پہ فدا ہے، کوئی مدینے والے تاجدار پہ فدا ہے، کوئی کوفے والے امام پہ فدا ہے۔ وہ خدا کے بندو، دین تو مصطفیٰ کا نام تھا، اس کے علاوہ نتھنگ ایلس، اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے۔ وہی مصطفیٰ پہ آئی ہے، مصطفیٰ علیہ السلام کی اولاد پہ بھی نہیں آئی ہے، کسی بیٹی پہ نہیں آئی، مصطفیٰ کے اہل بیت پہ بھی نہیں آئی ہے، صرف مصطفیٰ پہ جبرائیل علیہ السلام آئی ہے۔ تو تقدیس والی بات تو وہی ہے جو مصطفیٰ پہ آئی ہے، مقدس تو وہی ہے جو مصطفیٰ پہ آئی ہے، پاکیزہ تو وہی ہے جو جبرائیل لے کر آیا ہے۔ تو اور میں اور ایرا اور غیرہ جو لائے ہیں وہ حق کیسے ہو سکتا ہے؟ جب تک امت مسلمہ اپنے دماغوں کو، اپنے دلوں کو تحقیق اور تخریج پہ نہیں لگائے گی، خدا کا قرآن کہتا ہے فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، میں اسی طرح تمہیں ہلاک کرتا رہوں گا، برباد کرتا رہوں گا۔ کب سے پیغمبر ذیشان گئے ہیں دنیا سے؟ ابو بکر صدیق، اچھا کیا بکواس کیا کرتے ہیں؟ وہ لکھتے ہیں نا اسلامک اسکالر، لکھتے ہیں نا، چنگا مولوی بولتا ہوئے کی آخ دینے اسلامک اسکالر، علوی صاحب نے زیادہ پتہ ہے، اسلامک اسکالر لکھتے ہیں نا، یہ اسلامک اسکالر نہیں ہوتے، موسٹلی اسلامک بزنس اسکالر ہوتے ہیں۔ جتنا اچھا بولتا ہے اتنی ٹکٹ مہنگی ہے، تو وہ تو اور اچھا بولے گا، اور نمک لگائے گا، اور مسالہ لگائے گا، فروزن غذائیں بنا کر دین کی دے گا تمہیں۔ ایسے ہی ہے، جب وہ فرائی کر کے دین آپ کو دے گا، آپ کو مزہ آئے گا، آپ اس کی ٹکٹ بڑھاؤ گے، اور وہ دین کہاں گیا جس کو میٹھا میٹھا کہا جاتا ہے، جن کو اسوا اسنا کہا جاتا ہے۔ ہمارے پاس تو فرائی ہوا دین آ رہا ہے۔ فرائی کسے کہتے ہیں؟ عام سالن، سادہ سالن ہوتا ہے نا، ہوٹل والے کو بولے نا فرائی کر دو، وہ ذرا زور سے تڑکا لگا کے دیتا ہے، اور مولویوں نے یہی کام پکڑا ہوا ہے، زور سے تڑکا لگا کے دین کو بیچتے ہیں، ٹکٹ مہنگی کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ امت سے قوم میں بدل جاتے ہیں، اتحاد سے انتشار میں بدل جاتے ہیں، فتنے میں بدل جاتے ہیں، پھر ایک دوسرے کو فرائی کر کے گالیاں دیتے ہیں۔ یہ فروزن دین ہے، تڑکا لگا ہوا دین دیتے ہیں، اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ وہ بھی کافر، یہ بھی کافر، مسلم بچا ہی کوئی نہیں۔ سنی شیعوں کو کافر، شیعہ سنیوں کو کافر۔ اللہ کا شکر ہے اہل حدیث سائڈ پہ ہو کر بیٹھتے ہیں، اور تم لڑو، تمہاری قسمت میں یہی ہے، کیونکہ تم دونوں جھوٹی روایات پہ قائم ہو۔ اور آج میں نے ایک جگہ پہ کہہ دیا یا لکھ دیا کہ یہ سنی اور شیعہ سارے مل کے آؤ اہل حدیث کے علماء کے پاس، یہ تمہاری روایات کی تخریج کر دیں گے کہ یہ روایت صحیح ہے، یہ غلط ہے، اور جب یہ تخریج ہو جائے گی تو تمہیں تمہارا چہرہ نظر آ جائے گا کہ کتنے حق پہ ہو، اور جب تمہیں پتہ چل جائے کہ یہ حق ہے یا جھوٹ ہے، پھر جھوٹ چھوڑ دو، تم ایک ہو جاؤ گے۔ شیعہ سنی میں کیا اختلاف ہے؟ کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ذاکروں اور مولویوں کا
پیدا کیا گیا انتشار ہے۔ ایسا تو نہیں کہہ رہا ہوں نا، صحیح طریقے سے کہہ رہا ہوں کہ شرم آنی چاہیے۔ پوری امت کو آپس میں لڑا کے بیٹھا، اپنی 10 لاکھ لے جاتا ہے، کوئی 20,000 لے جاتا ہے، ٹوکن مولوی، باقی بچتا کیا ہے؟ پیچھے تڑکا لگا ہوا دین، فرائی ہوا مسلک، بس وہ اس پہ جلتے رہتے ہیں۔ ہلکی آنچ والا دین تمہیں مزیدار رہے گا، جب تیز آنچ پہ پکا کے بیچتے ہیں یہ لوگ تو پھر اسی طرح وہ جلتا ہے، پھر ساتھ اپنے ساتھیوں کو بھی جلاتا ہے۔ اولم یرو، سورہ نام میں اللہ نے یہ ساری چیزیں بیان کی ہیں۔ یقین جانیے قرآن کو پڑھو ظالموں، قرآن کو پڑھو۔ جو آج ہو رہا ہے نا، آج جو ہو رہا ہے یہ قرآن میں موجود ہے۔ اور یہ کب آیا قرآن؟ 1500 سال پہلے۔ آج میں جو آج پڑھ کر آپ کو سنا رہا ہوں یا سناتا ہوں، یہ آج کے واقعات پہ ہے۔ اولم یرو کم اہلکنا من قبلہم، دیکھو اللہ کیا کہتا ہے، اوے پاگلو، او دیوانوں، او مستانوں۔ اس لیے قرآن اس لہجے میں پکارتا ہے کہ جو عقل مند ہوتا ہے ان کو عقل والے ہی اللہ کہتا ہے۔ عقل لفظ عربی کا ہے، اور جب عقل فراموش کر دیتا ہے وہ مستانہ ہو جاتا ہے۔ جیسے میں نے پچھلے جمعے کہا تھا، مست ہو جاتا ہے، اور مست کے بعد وہ مست قلندر ہو جاتا ہے۔ یعنی جس کو ہم پاگل کہتے ہیں، دیوانہ کہتے ہیں، اب نارمل کہتے ہیں، اس کو مست کہتے ہیں اردو میں، اور جب وہ قلندر بن جائے تو ہم ولی بنا لیتے۔ الوی صاحب یہ کیسا ہمارا معاشرہ ہے بھئی؟ مست قلندر، مست کس کو کہتے ہیں؟ دیوانے کو، یہ مست ہے بھائی، اور پھر سارے اس کی کرتے ہیں بھائی یار یہ مست ہے بیچارہ۔ مست کو کیا کہتے ہیں؟ یہ بیچارہ ہے۔ وہ ابھی آپ کا مست ہے کشمیر میں مارا گیا، مر گیا بیچارہ، وہ پتیلے والا سرکار۔ اب وہ پتیلے والی سرکار کو کاروبار ہے، یہ دین ہے، یہ دین اسلام ہے۔ اولم یرو کما اہلکنا، اللہ کہتا ہے مستانو اور دیوانو، تم پڑھ نہیں رہے ہو، تم دیکھ نہیں رہے ہو ہم نے کتنوں کو ہلاک کر دیا، کتنوں کو کم اہلکنا۔ کم کس لیے استعمال ہوا ہے؟ کتنوں کو ہم نے ہلاک کیا ہے، تم دیکھ نہیں رہے؟ اس لیے کہ دیکھنے کی ہمارے پاس فرصت نہیں ہے، پڑھنے کی ہمارے پاس فرصت نہیں ہے، گننے کی فرصت ہمارے پاس ہے بس۔ اللہ قرآن میں سورہ انعام میں کہتا ہے اولم یرو کم اہلکنا من قبلہم من قرن۔ کتنی پیاری بات کی، اے دیوانو تم دیکھتے نہیں ہو ہم نے کتنوں کو مار ڈالا، کس وجہ سے؟ تم سے پہلے، من قرن، شہروں کے شہر تباہ کر دیا۔ یہ اللہ کہہ رہا ہے، جس اللہ نے بنایا ہے، پیدا کیا ہے، تخلیق کیا ہے، وہ رب خود کہہ رہا ہے تم دیکھ نہیں رہے میں نے کتنے شہر اجاڑ دیے، میں نے کتنے گاؤں اجاڑ دیے۔ یہ اللہ کہہ رہا ہے، یعنی اللہ کو اپنی، یار وہ آخری صف نہیں بچھاؤ بھائی، وہ نہیں بچھاؤ، بارش آئے گی نا تو وہ گیلی ہو جائے گی۔ اولم یرو کم اہلکنا من قبلہم من قرن، سورہ انعام جا کر پڑھیے، جاہلوں کی طرح بیٹھ کر قرآن کو ہاتھ نہیں لگاتے۔ قرآن جب تک نہیں پڑھو گے باہم دست و گریبان رہو گے، یہ ذہن میں رکھو۔ جب تک امت بننا ہے تو قرآن پہ آنا پڑے گا، ورنہ قوموں کی صورت میں اللہ کہتا ہے اولم یرو کم اہلکنا من قبلہم من قرن، میں نے کتنی کتنی بستیاں اجاڑ دی، تم دیکھتے نہیں ہو۔ ہمارے ہاں کیا ترجمہ کر اولم یرو، کیا تم نے دیکھا نہیں، کیا تم نے نظارہ نہیں کیا؟ یہی ہے نا، بڑا ادیب اردو ہے۔ تو اللہ ہلاک جن قوموں کو کرتا ہے نا ان کو محبت سے نہیں پکارتا، ہم نہیں پکارتے۔ جس سے ہماری دشمنی ہو، مخالفت ہو، ہم اس کو صاحب کہتے ہیں، ہم اس کو گالی دے کے بلاتے ہیں، اے بڑا بے غیرت ہے کہتے ہیں نا، بڑا بے شرم ہے، بڑا کتا انسان ہے، کیوں؟ ہمارا مخالف ہے۔ آپ ہی دیکھ لو ابھی بھی پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، ایک پارٹی اقتدار میں آتی ہے دوسروں کو بغیرت، دوسری پارٹی اقتدار میں آتی ہے پہلوں کو بغیرت ہے۔ یہی ہم اپنے مخالف کو محبت سے نہیں پکارتے تو خدا کیسے پکارے گا اپنے دشمنوں کو
محبت سے، بلکہ خدا کے پکارنے کا انداز پتہ ہے کیا ہے؟ قل یا ایھا الکافرون، اے کافروں کے بچوں۔ ہم بھی کہتے ہیں نا بے شرم کا بچہ، ایسے کہتے ہیں نا بے غیرت کا بچہ، تو خدا محبت سے پکارے گا اپنے باغی کو۔ تو اس لیے اولم یروا کما اہلکنا من قبلہم من قرن، اللہ نے ان کو پکارا ہے غصے سے، کہا دیکھا نہیں تم نے بے شرمو، ہم نے کتنوں کو ہلاک کر دیا، برباد کر دیا، بستیوں کی بستیاں اجاڑ دی۔ وجہ کیا تھی؟ اے اللہ کیوں بستیاں اجاڑ دی؟ ہماری بنائی بھی تو آپ نے تھی، پیدا بھی تو آپ نے کیا، ہم مخلوق بھی تو آپ کی ہیں، سب کچھ اللہ کی ہیں، مگر مانتے نہیں ہیں رب کی۔ کیا نہیں کرتے؟ سب کچھ ہمیں پتہ ہے، اللہ نے بنایا سب کچھ، اللہ اٹھا لے گا، اللہ مار دے گا، لیکن مانتے نہیں ہیں۔ جو رب کی مانتا نہیں ہے اللہ اس کو پیار سے کیسے بلائے گا؟ اللہ کیا کہتا ہے پھر؟ اولم یروا کما اہلکنا، اے دیوانو تمہیں خبر نہیں ہے ہم نے کتنوں کو ہلاک کر دیا، من قرن بستیاں اجاڑ دیں۔ کیوں؟ آگے بڑا پیارا لفظ، مکناہم فی الارض ما لم نمکن لکم۔ قرآن کن پہ اترا ہے؟ مصطفیٰ پہ، ایسے ہی ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا نا قرآن صرف مصطفیٰ پہ اترا ہے، زہرا پہ بھی نہیں اترا، علی پہ بھی نہیں اترا، ایسے ہی ہے، خدیجۃ الکبریٰ پہ بھی نہیں اترا، عائشہ صدیقہ پہ بھی نہیں اترا۔ قرآن کس پہ اترا ہے؟ اونلی مصطفیٰ علیہ السلام پہ۔ یا کسی کے پاس کوئی دلیل ہے یا کسی مولونٹے نے کچھ کہا ہے کہ نہیں مصطفیٰ کے علاوہ بھی کہیں وحی آئی ہے؟ وہ مولوی تو نہیں ہوگا نا، وہ مولونٹا ہی ہوگا جو کہے گا مصطفیٰ کے علاوہ وحی آئی ہے۔ اور وہی بھی جبرائیل کے علاوہ کوئی فرشتہ نہیں لایا، ایک ہی فرشتہ وہی لایا، ایک ہی پیغمبر مصطفیٰ پر لایا اور کسی پر نہیں لایا۔ ایک بات تو ثابت ہوگی، جس پر وحی آئی مقدس وہی ہے، جس پر وحی آئی معصوم وہی ہے، جس پر جبرائیل آئے معصوم وہی ہے۔ بدر میں بھی جبرائیل آئے تو مصطفیٰ پہ آئے، خندق میں بھی آئے مصطفیٰ پہ آئے، خیبر میں بھی آئے مصطفیٰ پہ آئے، تبوک میں بھی آئے مصطفیٰ پہ آئے۔ جبرائیل مصطفیٰ کے علاوہ کسی پہ نہیں آیا، تو جب کسی پہ نہیں آیا تو مصطفیٰ کے علاوہ اس امت میں کوئی اور مصطفیٰ کے مقام کا نہیں ہے۔ تو جو یہ بکواس کرتا ہے کہ علی سارے انبیاء سے افضل ہیں، کعبے کے رب کی قسم ہے وہ کافر ہے۔ ابو بکر صدیق کو بھی کوئی بولے جو مصلی نبوت پہ بھی کھڑا، نبوت کی زندگی میں ہوا ہے، اس کو بھی کوئی بولے کہ صدیق نبیوں سے افضل ہے، اللہ کی قسم وہ بھی کافر ہے۔ مسلمانوں حیا نہیں آتی؟ کلمہ جس نبی کا پڑھتے ہو اس سے افضل کسی اور کو کر دیتے ہو؟ کبھی سوچا ہے؟ اور پھر کہتے کیا ہے؟ محرم کا مہینہ شروع ہے نا، وہ فرائی کر کے دین دے دیتے ہیں نا آپ کو بھی، تاکہ آپ بھی باہر جا کے تڑکا لگاتے ہو۔ میں نے آج یہ کسی بندے نے نا مجھے مینشن کیا، حضرت جی یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں کیا کہہ رہے ہیں جی کہ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا بنت رسول کو پتہ نہیں حضرت ابوبکر صدیق کے یا حضرت عمر سے حصہ مانگنے گئی تھی، کہاں گئی تھی بقول ان کے؟ حصہ مانگنے گئی اور انہیں زخمی کر دیا، دھورو دلیا۔ شرم نہیں آتی؟ عرب کے لوگ پتہ کون تھے؟ کبھی آپ نے قرآن پڑھا ہے؟ بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کیوں کر دیتے تھے؟ عربوں میں غیرت کی معراج تھی، وہ کہتے تھے ہماری بیٹی کوئی آنکھ اٹھا کے اس کو دیکھے گا اس کو ختم کر دو۔ یہ سنا ہے، یہ قرآن میں آیا ہے نا۔ عرب کی غیرت اتنی تھی کہ وہ بیٹیوں
اس لیے کر دیتے تھے کہ ہماری بیٹی باہر نکلے گی کوئی دیکھے گا اس لیے یہ ہونی نہیں چاہیے، یا اس لیے زندہ درگور کر دیتے تھے کہ ہمارے گھر میں بیٹی ہوگی تو لوگ رشتہ مانگنے آئیں گے، کوئی ہم سے آ کر بیٹی کا رشتہ اس لیے نہ مانگے کہ میں نے لے جانی ہے، اس کو مار دو۔ جس معاشرے کی غیرت کی انتہا یہ ہو وہ پیغمبر کی بیٹی کو زخمی کریں گے۔ پھر آگے سنو، ابو جہل جو بیت اللہ پہ قبضہ کر کے بیٹھا ہوا تھا، قریش عرب نے کہا تو یار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے تو ہیں، ان کو نکال دو یہاں سے، کیا کر دو؟ نکال دو، 2-3 بندے ہیں، 4 بندے ہیں، 10 بندے ہیں، ان کو یہاں سے نکال دو۔ بھائی کیوں نکال دیں؟ اس لیے کہ آپ کا داخلہ بند کر دے گا، یہ لوگوں کو مسلمان کر دے گا، کعبے پہ قبضہ کر لے گا، اگر تم یہاں سے نکال دو تو جان چھوٹ جائے گی۔ ابو جہل کا جواب سنا ہے؟ ان لوگوں سے ابو جہل اچھا تھا، اس نے کہا عربوں کی روایت یہ نہیں ہے کہ کسی کے گھر پہ حملہ کرے، کسی کے گھر پہ حملہ کرے۔ اس نے کہا اگر میں نے محمد کے گھر پہ حملہ کیا تو تم ہی لوگ ہوگے جو مجھے بولو گے یہ بڑا بے غیرت تھا، کسی کے چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا، کسی کے گھر پہ حملہ کیا، کسی کو گھر سے نکالنے کے بعد مجھے میرا معاشرہ گندا اور بے غیرت کہے گا، میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ کوئی شرم نہیں آتی؟ جس عرب کے جاہلوں کی بھی غیرت اتنی تھی، اس کے مومنوں پہ تم الزام لگاتے ہو کہ پیغمبر کی بیٹی کو زخمی کیا۔ پھر سنو تیسری مثال، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک غزوہ میں گئے اور ارشاد کیا فرمایا، کیونکہ وہاں فیملیاں رہتی تھی، گھر تھا، بستی تھی، نبی مکرم نے کہا اگر عورتیں باہر آ جائیں حملہ نہیں کرنا۔ ایک غزوہ فتح کیا ہوا، اب اس زمین کو ہتھیانا تھا، مطلب اس میں قبضہ کرنا تھا اور ان کو بے دخل کرنا تھا یہودیوں کو۔ خواتین آگے آ گئی، بچے اور عورتیں آ گئیں، نبی علیہ السلام نے واپسی کر دی، کہا نہیں، جہاں عورت آ جائے وہاں مومن حملہ نہیں کرتا، جہاں پیغمبر کی بیٹی آ جائے کچھ بغیرت کہتے ہیں اس کو زخمی کیا۔ اور کس نے؟ جس کی پرورش اور تربیت محمد کائنات نے کی تھی، سرور کونین نے کی تھی۔ گویا تیری زبان سرور کائنات کی تربیت پہ نکتہ چینی کر رہی۔ بات سمجھ آ گئی نہیں آئی؟ سنیے نو دیر نہ سمجھ آتی کیونکہ سننے یہ شیعہ نے تو سمجھنی نہیں ہے، ان کو کیا چکر ہے اس میں؟ اس کا مطلب ہے عرب کا معاشرہ غیرت میں آج کے لوگوں سے، مسلمانوں سے زیادہ غیرت مند تھا۔ وہ کہتے تھے کہ ہم کسی کے گھر پہ حملہ نہیں کریں گے، اور آپ کے پاکستان میں چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کر کے بچوں اور بچیوں کو اغوا کر کے جیلوں میں ڈال کے کہتے ہیں ہم بڑے غیرت مند۔ تم سے تو عرب کے جاہل اور کافر غیرت مند تھے۔ کڑوی بات ہے۔ تو یار سیاست پہ فٹ نہیں کریں گے تو کس پہ؟ مردوں پہ فٹ کرنا ہے ان کی طرح ہم نے۔ تو یا لہذا شیعہ کا ایک بہت بڑا عالم ہے، عرب کا عالم ہے، جواد الخالصی۔ میں نے جب اس کا پڑھا اور دیکھا، بڑا مصنف ہو گیا۔ آج کل تو رواج ہے نا مصنف کتب کثیرہ، تاکہ مال کثیرہ آتا ہے، پھر رائلٹی آتی ہے، کتابیں چھپتی۔ اس نے لکھا ہے کہ یہ مفروضے پہ بات ہے کہ کسی نے پیغمبر کائنات کی بیٹی کو زخمی کیا۔ ادب کا لفظ بولا نا مفروضہ، میری طرح تو نہیں بولا نا، اسی وجہ سے لوگ راہیں نکال لیتے ہیں۔ اور پھر اللہ نے قرآن میں کیا کہا؟ اولم یروا کما اہلکنا من قبلہم من قرن، ہم نے اسی طرح کے لوگوں کی بستیوں کو اجاڑا اور تباہ کر دیا اور ہلاک کر دیا۔ ہلاک ہو رہے ہیں نا۔ جب سے انسانیت تخلیق ہوئی ہے، کبھی سنا ہے تم نے کسی قوم نے یا کسی ملت نے اپنے سینے پہ چھریاں ماری ہوں؟ وہ قوم کفر ہو یا قوم اسلام ہو، وہ پیغمبر پہ ایمان لانے والی قوم ہو یا پیغمبر کی منکر قوم ہو، سب سے زیادہ حقدار وہ تھے
جو فرعون کے ساتھی تھے، جو فرعون کو ماننے والے بچ گئے تھے، وہ ضرور پیٹتے اگر اس کی کوئی اخلاقی حیثیت ہوتی کہ یار ہمارا بادشاہ غرق ہو کے مر گیا، ہم بھی پیٹے، افسوس کریں، ہم اجڑ گئے۔ اور کیا کہتے ہیں، بے شرم، اجڑ گئی بابا۔ جتنا تماشا پیغمبر کے اہل بیت کا انہوں نے لگایا ہے، جتنی گستاخی فاطمہ الزہرا کی انہوں نے لگائی ہے، کری ہے، کائنات میں کسی پیغمبر کی فیملی کے ساتھ اتنی گستاخی اور اتنی ان کی موت کا تماشا گلیوں اور چوکوں میں کسی نے نہیں۔ یار فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ، اچھا مجھے یہ نہیں سمجھ آتی سنی شیعہ کا اختلاف، میں نے کہا ہے نا یہ سارے مل کے آؤ اہل حدیثوں کے پاس، ہم تمہاری روایات کی تخریج کر دیں، کون سی سندن صحیح ہے کون سی سندن غلط ہے، کیونکہ تمہیں سندوں سے تعلق نہیں ہے، تمہیں تماشے سے تعلق ہے، تمہیں ٹوکن سے تعلق ہے۔ وہ میں نے ایک ذاکر کو سنا، وہ 10 لاکھ روپے مجلس پڑھنے کے لیتا ہے، ہمیں کوئی 10,000 نہیں جمعے کا دیتا ہے۔ کیوں؟ ہم ان کی غلطیاں چنتے ہیں، ہم ان کی بکواسات کو تش تش بام کرتے ہیں، اوے جھوٹ بول گیا، اور وہ کیا کرتا ہے، فرائی کر کے فروزن دین پیش کر دیتا ہے اور تڑکا لگتا رہتا ہے۔ پھر 2 باتیں پتہ چلی، علی کو انبیاء سے افضل کہنا کفر ہے، کلمے کا انکار ہے، اور یہ مصمم عقیدہ ہونا چاہیے کہ نبی انسانیت میں سب سے افضل ہے اور ہمارے نبی نبیوں سے افضل ہے، بس اتنی تک، کیونکہ جبرائیل اور کہیں آئے نہیں۔ دوسری بات، جتنا یہ مفروضہ قائم ہے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا کو زخمی کیا گیا، یہ جھوٹ ہے، کذب ہے، تہمت ہے، الزام ہے، اور یہ سیدہ فاطمہ الزہرا اور عرب کی روایات کے بھی خلاف ہے۔ بات سمجھ آئی ہے؟ آگے چلو، آگے اللہ کیا کہتا ہے، وَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ مِنْ تَحْتِهِمْ۔ کتنی پیاری بات ہے، غور کرنا۔ اللہ کہتا ہے میں نے، او دیوانوں، او مستانوں، تم دیکھتے نہیں ہو ہم نے کتنوں کو اجاڑ دیا؟ کیوں اجاڑ دیا ہے اللہ؟ مکناہم فی الارض، ان کو زمین پر بادشاہی بھی دی تھی۔ ما لم نمکن لکم، اس کا مطلب کیا ہے؟ اتنی طاقت ہم نے تمہیں بھی نہیں دی جتنی ان کو دی تھی۔ قوم سمود ایسے پکڑ کے نا درخت کو زمین سے اکھاڑ دیتی تھی، اتنی طاقتور قوم تھی۔ ہمارے ہاں تو درخت بھی پتلے پتلے ہیں نا، اس زمانے کے درخت بھی ایسے ہی ہوں گے کہ جیسی قوم ویسا بھیس ہوتا ہے نا، جیسا دیس ویسا بھیس۔ جب بندہ درخت کو ہاتھ سے پکڑ کے اکھاڑ لے تو گویا وہ درخت بھی اتنا ہی بڑا ہوگا اس زمین کا۔ اتنی طاقت اللہ قرآن میں جتا رہا ہے۔ اوے دیوانوں، انسان کے بچے بنو، کیا ہم نے ایسے ایسے لوگوں کو بھی اجاڑ دیا جو درخت کو ایسے پکڑ کے زمین سے اکھاڑ دیتے تھے۔ معلم نمکن لکم، ہم نے ایسی طاقت تمہیں نہیں دی۔ اور ان لوگوں پر اور کیا کیا تھا؟ وَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا، ان پر ہم نے بارشیں برسائیں، انہوں نے نعمتیں کھائیں، انہوں نے نعمتیں کھائی۔ بارشیں برسیں تو کتنا خوش ہے آج کراچی والے، پہلی بارش ہوئی ہے، ان کی خوشی نہیں سمیٹی سارے، ایسے ہی ہے۔ اللہ کہتا ہے میں نے ان پر بارشیں برسائی، وَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا، اور نہریں چلائیں۔ ہمارے یہاں نہروں کے لیے وہ دھرنے ہو رہے تھے کہ نہریں بند کرو، کراچی والے پیاسے مر جائیں گے۔ اور کراچی والے اتنے بیوقوف ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے اگر چولستان نہریں جائیں گی پانی کراچی کا ہی بند ہونا ہے۔ ان کو تو وہاں سے ویسے بھی عادت ہے، سندھ میں چوری کی نہر ادھر لے گئے، وہ تو چوری کر کے بھی زمین پال لیں گے، کراچی کو پانی نہیں آئے گا۔ ان نہروں سے کراچی کا پانی مارا جانا ہے، بس سندھیوں نے پانی لے لینا ہے۔ ان کو طریقہ ہے، ان کو بڑی رسا گیری طریقہ کار آتے ہیں زمین کرنے کے، پانی لینے کے بھی۔ اور اللہ کیا کہتا ہے میں نے ایسی ایسی نعمتیں دی، بارشیں برسائیں، نہریں چلائیں، بارشیں برسائیں، نہریں چلائیں۔ آگے دیکھو کیا کہتا ہے رب، فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، بس ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کو ہلاک کر دیا۔ یا اللہ، ان کا گناہ کون سا تھا جن کی وجہ سے ان کو ہلاک کر دیا؟ غور کرنا ذرا، فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، 4 گناہ تھے۔ بڑی اہم بات ہے، میرے مجمع میں انشاءاللہ
ہر قوم کا فرد ہوگا، اور یہ اس مسجد کا حسن ہے، یہاں ہر زبان کا بندہ بھی ہے، ہر صوبے کا بندہ بھی ہے، اور ہر قوم کا بندہ بھی ہے، نچلی سے نچلی ذات بھی ہوگی، بڑی سے بڑی ذات کے بھی ہوں گے، سید بھی ہوں گے، انصاری بھی ہوں گے، ایسے ہی ہے۔ اب دیکھو آپ، ابھی ایک آیت میں نے ابھی تک مکمل نہیں کی ہے، لیکن ان قوموں کے گناہوں جن کی وجہ سے وہ ہلاک ہو گئے وہ بتا رہا ہوں۔ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَنشَأْنَا ہائے ہائے أَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ۔ اللہ کہتا ہے میں نے ان کو برباد کر دیا اور ان کی جگہ پہ دوسروں کو لے آیا۔ میں نے شروع میں کہا نا، قوم اور امت میں فرق ہے، قوم برباد ہوئی ہے، امت کبھی برباد نہیں ہوئی۔ امت وہ ہوتی ہے جو آنے والے پیغمبر کے دین پہ ہوتی ہے، قوم وہ ہوتی ہے جیسے پاکستان میں بلوچ ہے، سندھی ہے، فلان ہے فلان ہے، ایسے ہی قومیں یہ ہیں، اور امت کیا ہے؟ ہم سارے پاکستانی مسلمان امت ہے۔ جب وہ امت سے قوموں کی طرف گئے فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ، ہم نے ان کو تباہ کر کے دوسری قومیں لے آئے۔ کبھی سوچا ہے یہ؟ جہاں قومیں بن جائیں نا، الگ الگ گروہ، وہاں خانہ جنگی ہوتی ہے۔ جب خانہ جنگی ہوتی ہے یا لڑائیاں ہوتی ہیں، ایک ملت نہیں رہتی ہے، پھر ان پر حادثہ فاجعہ اللہ کی طرف سے مسلط ہوتا ہے۔ 4 گناہ تھے نا، فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، 4 گناہوں کی وجہ سے خدا نے کتنی بڑی پکڑ میں ان قوموں کو لیا۔ اب سن لیں 4 گناہ، پھر بات ختم کرتے ہیں۔ 4 من امتی من امر الجاہلیہ، 4 کام میری امت میں جاہلیت والے ہیں، اور جاہلیت کی قومیں تباہ ہوئیں، ایسے ہی ہے نا، ابو جہل والے تباہ ہوئے، فرعون والے جاہل تباہ ہوئے، نمرود والے جاہل تباہ ہوئے۔ جو بھی جاہلیت اس کو کہتے ہیں جو اپنے وقت کے پیغمبر پر ایمان نہ لائے وہ جاہل، ایسے ہی ہے۔ جو اپنے پیغمبر کے دین کو نہ مانے وہ جاہل، جو اپنے پیغمبر کے احکامات پر، سنت پر، سیرت پر عمل نہ کرے وہ جاہل۔ گل سمجھ آئی؟ جو سنت کو ترک کرے وہ جاہل، اور ان پر اللہ کی طرف سے عذاب۔ بات مختصر ہے سمجھنے والوں کے لیے، اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہندو پاک کے مسلمانوں کے دماغوں کو اور دلوں کو جوڑنے کی ضرورت ہے۔ ان کی کھوپڑیاں سن ہو گئی ہیں، صبح سے شام تک میں ٹنا ٹن سنی، میں ٹنا ٹن ٹن ٹنا ٹن سنی، تو سنی ہونا ہے۔ پھر بندہ ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے لمبا دیر بیٹھا رہے نا، ایک پاؤں سن ہو جاتا ہے۔ فضل صاحب سن ہو جاتا ہے نا، اسے چٹکی کاٹو پتہ ہی نہیں چلتا، چٹکی کاٹو پتہ ہی نہیں چلتا، بس یہی سنی ہے، ٹوٹل سنی یہ ہے۔ اور اہل حدیث کون ہے؟ چٹکی کاٹو فٹافٹ کہتے ہیں یہ روایت ضعیف ہے، یہ صحیح ہے، یہ بات مستند ہے، یہ مستند نہیں ہے، یہ شرعی ہے غیر شرعی ہے۔ اللہ کی قسم، کائنات کے اندر اگر کوئی سچا سچا خالص مخلص محمد کی باتوں پر عمل کرتا ہے تو وہ پوری دنیا کے اندر اہل حدیث ہے، قرآن و حدیث والا ہے، کتاب و سنت والا ہے۔ محمد کے علاوہ جو کسی اور کو امام مانتا ہے وہ خالص مخلص ہو ہی نہیں سکتا۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ جو کوئی باپ کو چچا کہے اس پر اللہ کی لعنت، اللہ نے کہا ہے، اللہ کے پیغمبر نے کہا ہے۔ جو باپ کی جگہ پہ چچا کو مقام دے اس پہ بھی لعنت۔ اور یہ بھی عموماً رواج ہے، کئی جگہ میں نے سنا ہے والد کو چچا کہہ رہے ہوتے ہیں۔ والد کو چچا کہنا گناہ اکبر ہے۔ والد کے مقام کوئی نہیں پا سکتا، پیغمبر کا مقام کوئی نہیں پا سکتا، خدا کا مقام کوئی نہیں پا سکتا۔ یہ 3 ہی تو درجے ہیں انسانیت کی زندگی میں جہاں قومیں قائم ہوتی ہیں۔ 4 گناہ جن کی وجہ سے اللہ نے ہلاکت نازل کی، پھر فرمایا میں نے بستیاں اجاڑ دی۔
بولنا نہیں، جو اپنے وقت کے پیغمبر پہ ایمان نہ لائے یا اس کی شریعت پہ عمل نہ کرے وہ جاہل، وہ ہلاکت کا مستحق، وہ جہنم کا مستحق۔ اب سن لو، ہلاکت کا مستحق، جہنم کا مستحق، دو چیزیں یاد ہیں، یہ آخر تک یاد رکھنا، بات ختم کرتے ہیں۔ چار کام کون سے؟ اربع من امتی، میری امت میں چار کام ہیں جن کو چھوڑنے کے لیے امت تیار نہیں ہوگی، یہ بھی نبی علیہ السلام نے فرمایا۔ کیا؟ الفخر فی الاحساب، حسب نسب پہ فخر کرنا، میں چودھری ہوں۔ آج کل ہر بے ایمان جو ہے نا اپنے نام کے ساتھ سید لکھ لیتا، میں نے خود دیکھا ہے۔ میرے پاس ایک انصاری تھا جس کو جلاحہ کہتے ہیں، جلاحے کہتے ہیں نا وہ جو کھیس بننے والے، وہ کہتا میں جی سید ہوں، اور میں کمینے ہاں، تیرے باپ کو میں جانتا ہوں، وہ میرے علاقے کا بھی تھا، تم تو انصاری جلاحے تھے، تو سید کیوں میں بن گیا؟ بھائی وہ سید ہے، بھجی نے کہا سید ہے۔ ادھر میرے پاس پچھلے جو یہ میرے مؤذن صاحب کو پتہ ہے، ایک بندہ میرے ساتھ جو ہے نا بحث کرتا رہا، دماغ کھا رہا ہے اس نے، کہہ رہا ہے میرے بچے مجھے کمی کہتے ہیں۔ ہاں جی بھی کیا کریں؟ کہہ رہا ہے کہ مجھے ایک صاحب نے یہاں سے نمازی نے کہا ہے، وہ لالو کھیت کا تھا، مزے کی بات لطیفہ سن لو، وہ لالو کھیت سے آیا یہاں پہ میرے پاس سید بننے کے لیے۔ آزو بھائی یقین جانے، کہتا کیا ہے، بزرگ تھا یہ، ہمارے عاطف کو پتہ ہے مؤذن کو، اچھا وہ کہتا ہے میرے بچے مجھے کمی کہتے ہیں، کبھی کہتے تو لوہار ہے، کبھی کہتے تو موچی ہے، اور مجھے آپ کے نمازی نے وہاں جا کر بتایا ہے، وہاں کا کوئی رشتہ دار ہوگا، کہ وہ مولوی صاحب نے بتایا کہ ہر کلمہ پڑھنے والا اہل بیت ہے۔ وہ میں نے ایک دن میں کہا تھا نا، جس کا وابستگی محمد کے گھرانے سے نہیں وہ مومن کیسے ہے؟ تو وابستگی تو ہر کلمہ کو ہوگی ہے، تو سارے اہل بیت ہوئے، ایویں نا۔ میں نے کہا تھا نا 2-3 جمعے 4 جمعے پہلے کی بات ہے، وہ بڑی حاجی صاحب کو پتہ ہے، بڑی مزیدار بات تھی۔ میں نے کہا ہر کلمہ پڑھنے والا محمد کے گھر سے وابستگی رکھتا ہے تو اہل بیت ہوا۔ ہم کلمہ پڑھے محمد کا، بیت کسی کے اور بنے؟ ہم نے تو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی ہے، کیونکہ یؤمنون بالغیب، ہم غیب پہ ایمان لائے، ہم نے محمد کو جیسے دیکھا نہیں ایمان لایا، ایسے جب دیکھا نہیں تو بیعت بھی کی ہے۔ صحیح ہے، باتیں غلط تو نہیں ہے نا؟ اچھا وہ کہتا ہے جی مینوں انہیں ایک شجرا بنا کے دیو سید والا، اور اس میں میرا نام بھی آنا چاہیے، مطلب یہ کہ میرا والد میں سید ہوں۔ میں نے کہا جا اتری دیا تینوں میں سید کی، میں تیرے بیٹے تجھے لوہار کہتے ہیں، موچی کہتے ہیں، تجھے میں سید کیسے؟ نہیں آپ نے کہا ہے نا سارے اہل بیت ہیں تو مجھے اہل بیت میں شامل کر دو۔ میں نے کہا میرے پاس کون سا NOC جاری ہوتی ہے بھائی، تو اہل بیت میں شامل ہو جائے۔ حقیقت بات ہے، ادھر 2 گھنٹہ بحث کرتا رہا سعود بھائی کو۔ میں نے کہا یار میں تجھے اہل بیت میں کیسے شامل کروں؟ کہہ رہا نہیں میں جا کر وہ شجرا دکھاؤں گا بچوں کو، اپنی بیوی کو، کہ میں اہل بیت سے ہوں۔ اچھا اس کا تعلق سانگڑ سے تھا، سانگڑ سے تھا، اور وہ سانگڑ کا مہاجر تھا، مطلب انڈیا سے ہی آیا تھا، وہ وہاں سے لالو کھیت لیاقت آباد آ گیا، اب میرے پاس آ گیا سید بننے کے لیے۔ بھائی اس طرح کے سید بہت ہیں معاشرے، حقیقت بات ہے، اس طرح یہ جتنے ذاکر بنے پھرتے ہیں نا، ان کی جا کر یقین کرو تیسری پشت یعنی دادا پہچانو، جا کر آپ کو کوئی آوان نظر آئے گا، کوئی موچی نظر آئے گا، کوئی لوہار نظر آئے گا، کوئی نائی اور تیلی نظر آئے گا، کوئی بڑا خاندان والا جو ذاکر ہیں ان میں سے الا ماشاء اللہ 10% شاید سید ہوں۔ 4 گناہ ایسے ہیں جن کی وجہ سے اللہ نے ہلاکت اتاری، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت یہ چھوڑنے کو تیار بھی نہیں ہوگی۔ یہ بڑی اہم بات ہے، یہ اگر آپ نے یاد کر لی نا پکے مومن ہو جاؤ گے۔ کیا؟ الفخر فی الاحساب، حسب نسب میں فخر کرنا کرتے ہیں ہم۔ میں چودھری دا پتر ہوں، میں سید دا پتر ہوں، وہ جڑا نہیں وہ بھی سید۔ اچھا پاکستان میں سب سے زیادہ سید بننے کی سپیڈ لگی ہوئی ہے، پتہ نہیں کیا ہے یار ان کے ساتھ۔ وہ جو بیچارہ شرم کے مارے سید نہ لگا سکے وہ کچھ اور لگا لیتا ہے جس کی مشابہت ادھر جاتی ہے، نقوی لگا لیتا ہے، رضوی لگا لیتا ہے کوئی۔ جناب بھائی تیری نسبت امام نقی کی طرف ہو گئی جو آل رسول میں سے ہے، تو تو سید کیسے ہو گیا؟ تو نے نسبت کی ہے نا، لقب دیا ہے۔ وہ نقوی جو بھی نام لکھا تو سید لازمی نہیں ہے، جیسے میں اگر کوئی نسبت کر دوں، جیسے وہ اعلیٰ حضرت والے رضوی لکھتے ہیں، سید تھوڑا ہی ہوگا وہ۔ یہ قاسم نانوتوی والے قاسمی لکھ دیتے ہیں دیوبند والے، تو وہ سید تھوڑا ہی ہوگا، حالانکہ نبی علیہ السلام کا نام ہے ابو القاسم، تقسیم کرنے والے۔
تو اس طرح لوگ نقوی، رضوی، عسکری لکھ کے کہتے ہیں ہم سید ہو گئے. یہ سید نہیں ہوتے. وہی سید تھا امام حسن عسکری، وہی سید تھا امام نقی، وہی سید تھا امام رضا. یہ شیعوں کے اماموں کے نام لے رہا ہوں، اور یہ اہل بیت تھے کنفرم. یہ بات ذہن میں رکھنا. یہ جو شیعوں کے 12 امام ہیں نا، یہ کوئی پاکستان کے عوام نہیں تھے. وہ مطلب یہ سید تھے، یہ آل رسول میں سے تھے، یہ کنفرم ہے، یہ نیک لوگ تھے. اس لیے میں کہتا ہوں ظالموں ہو، آج کے شیعوں اپنی روایتیں ادھر لاؤ، تمہیں تحقیق کر دیں، تمہیں تخریج کر دیں کون سی سندن صحیح ہے، کون سا تم نے جھوٹ باندھ کے اپنے آپ کو شیعہ بنا رکھا ہے. اگر خالص وہی چیز مانی جائے تو شیعہ سنی میں کوئی اختلاف نہیں ہے. بالکل شیعہ سنی میں صحیح روایات پر عمل کیا جائے، کوئی اختلاف نہیں ہے. دونوں بھائی ہیں، دونوں بھائی ہیں، سکے بھائی ہیں. وہ صحابہ پہ تبرہ بند کر دیں گے جب صحیح روایت پہ عمل کریں گے، یہ غلو بند کر دیں گے جب صحیح روایت پہ عمل کریں گے. تو اختلاف کہاں رہے گا؟ اربع من امتی من امر الجاہلیہ، 4 کام جاہلیت سے ہیں، یعنی وہ جو جہنم میں لے جائیں، اور وہ جن کو چھوڑنے پہ میری امت تیار نہیں ہوگی. حسب نسب پہ فخر کرنے والے کبھی نہیں کرنا ایسا، کیونکہ اللہ کے ہاں کون اعلیٰ ہے؟ اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جس کا دل گناہوں سے پاک ہے وہ اللہ کے ہاں ذی شان ہے، وہ اعلیٰ ہے. نمبر 2 وطعن فی النسب. پہلے تو حسب میں چودھری بن گئے، سید بن گئے، سردار بن گئے، پھر دوسروں پہ اے کمی ہے، اے نچلی ذات ہے. جیسے ہندوؤں میں ہے نا برہمن، شودر، بھیل، مسلمانوں میں بھی یہ چکر چل پڑا ہے. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ میری امت چھوڑنے کو تیار بھی نہیں ہوگی، اور یہی چیز ان کو جہنم میں لے جائے گی. 4 کام. دوسرا کام کیا ہے؟ وطعن فی النسب، نسب میں تانا زنی کرنا. یہ نچلی ذات کا بندہ ہے، یہ کمینہ بندہ ہے، یہ کمینی قوم ہے، ایسے نہیں کبھی کسی کو کہا. یہ آپ کو جاہلیت میں لے جائے گی، اور جاہلیت جہنم میں لے جائے گی. تیسری چیز والاستقاء بالنجوم. سارے کراچی والے نجومیاں دے کول نس نس جاندے نے، صدر چ بیٹھے نے، خود فٹ پاتھ تے بیٹھے نے، تہاڈی قسمت دس رہے ہوں. دیکھا ہے نا نجومی؟ نہیں دیکھا؟ دیکھا ہے نا نجومی؟ آپ نے تو دیکھا ہوگا. نبی علیہ السلام نے فرمایا لوگ نجومیوں کے پاس جائیں گے حالات معلوم کرنے. اوے کمینیا، جے تیرے حالات وہ 10 دن صحیح کر دیندا تے تو او دے اپنے نہ صحیح ہو جاندے. کوئی بھی نجومی محل میں نہیں ہے. سارے کبوتر لے کے، لفافے لے کے بیٹھے ہوئے روڈ پہ، اور فٹ پاتھ پہ سارا دن دھوپ ملتے ہیں، مکھیاں اور ساری گاڑیوں کا دھواں ان کے منہ پہ. تیری قسمت کا حال دس دے پہ. کوئی عقل مارو مسلمانوں، اور کچھ نہیں. وہ سینہ پیٹتے تم سر پیٹو. کوئی حیا کرو، کس جاہلیت کے پیچھے جا رہے ہو؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت یہ چھوڑے گی بھی نہیں، نجومی کے پاس جائے گی. میرا کبوتر کدھر جا رہا ہے؟ میری قسمت اچھی ہے بری ہے؟ وہ دلیا تیری قسمت ہے دسیں جتنی، اپنی قسمت خراب ہے. قسمت بنانے والا عرشو والا، تقدیر بدلنے والا عرشو والا، تیری جنت بنانے والا عرشو والا. ان سارے نجومیوں سے باپ اور ماں کی دعا زیادہ پائیدار ہے. ماں کے پاس نہیں جاتے، ماں کے ساتھ جھگڑا ہے، ماں سے الگ گھر بنا لیا ہے، ماں کے خلاف جہاد، ماں کے گھر گوشت نہیں بھیجا قربانی کا، نجومی نے کول بیٹھا ہے میری قسمت کیویں؟ وہ سوچا کرو مسلمانوں. یہ تیسرا گناہ ہے جو نبی کی امت چھوڑے گی نہیں، جہنم چلی جائے گی. یہ نبی علیہ السلام نے فرمایا. اور یہ حدیث مسلم شریف کی ہے 934. یہ یاد رکھ لو، جا کر دیکھ لینا. آج کل سارے امریکہ بیٹھے ہوتے ہیں گوگل پہ. 934 نمبر صحیح مسلم کی صحیح روایت. نبی علیہ السلام نے فرمایا 4 کام میری امت کرے گی، چھوڑے گی نہیں، حتیٰ کہ جہنم میں چلی جائے گی. حسب پہ فخر، نسب میں تانا زنی، نجومیوں کے پاس جانا. یار نجومی کیسے تمہاری قسمت بدل سکتے اگر خدا نہ بدلے؟ اور میں نے پہلے کہا تھا نا کوئی کسی کا کیسے رزق باندھ سکتا اگر خدا نہ باندھے. اور چوتھی چیز، اچھا اس میں ایک نبی علیہ السلام نے اور بھی فرمایا، وہ بڑا ٹپیکل ہے، غور سے سنیں. فرمایا نوحہ گر
والنیاحہ کہتے ہیں نا، نوحہ گر اور بدعتی، ان کو اللہ توبہ کی توفیق نہیں دیتا۔ کیوں؟ بدعتی جو کام نیا نکالتا ہے نا، وہ کہتا ہے یہ ثواب ہو سی، تو جس کا نظریہ ثواب پہ بنا دیا وہ توبہ کس بات کی کرے گا؟ اور نئی چیز نکال دی دین کے اندر ثواب کی نظر سے، وہ بھی توبہ کی توفیق رب اس سے چھین لیتا ہے۔ اور ایک جو نوحہ خاں کیا کرتا ہے، مر گیا، اجڑ گیا بابا میں اجڑ گئی، وہ رو رہا ہے اس وجہ سے کہ مجھے ثواب ملے گا۔ کیا تماشا ہے یہ؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ جو نوحہ گر ہے یا نوحہ خاں ہے، اس سے بھی اللہ توفیق توبہ چھین لیتا ہے، اس لیے کہ یہ رو رو کے اپنا دین بناتا ہے۔ اور یہی ہو رہا ہے۔ یہ ابھی محرم کا مہینہ ہے، بڑا بابرکت مہینہ ہے، حرمت والا مہینہ ہے۔ اچھا حرمت اس کو کہتے ہیں، کسی کی حرمت ہو نا، میت کی حرمت ہے، ہم کتنا ادب احترام دیتے ہیں۔ جب وہ ڈولی اٹھاتے ہیں نا تو ڈولی بھی لیول میں اٹھاتے ہیں، ایسے نہ ہو جائے میت کو تکلیف نہ، منع کیا نبی علیہ السلام نے، میت کو تکلیف نہیں دینی، میت کا احترام کرنا ہے، میت کی تجہیز تکفین تدفین تک ادب سے رہنا ہے، میت کے لیے مغفرت کی دعا کر۔ ہم حرمت والے مہینے کی حرمت پامال کر رہے ہیں، سینے سے خون، سر سے خون، پوچھوں سے خون، زنجیروں سے خون، چھریوں سے خون، کس بات پہ؟ ہم ثواب سمجھتے ہیں اس کو۔ اور وآخر دعوانا الحمدللہ۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بس کریں، ایک حدیث ہے اسی پہ نوحے پہ، بڑی اہم حدیث ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بیمار ہو گئے، بستر مرگ پہ ہیں، آخری ٹائم ہے، بیوی کے پاس ہیں، بیوی رونے لگ گئی، بے ہوش ہو گئے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جلیل القدر صحابی رسول ہیں۔ ان کی بھی تاریخ میں بتاؤں گا کتنے عظیم صحابی ہیں۔ رونے لگ گئے، اور بیوی رونے لگ گئی کہ آپ بے ہوش ہو گئے نا، ہمارے ہاں بھی یہی ہوتا ہے نا، دھاڑے مار مار کرو نا، تو اسٹیشن بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش آیا نا تو بیوی کے رونے کی آوازیں، دھاڑے مارنے کی آوازیں کانوں میں گئی تھی۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کا جلیل القدر صحابی رسول ہیں، کئی جنگوں میں شریک ہوئے، غزوات میں شریک ہوئے، بعد میں گورنر بھی بنے، علاقوں کے بعد گورنر بنے، شام کے گورنر بھی رہے، شام میں جہاد میں بھی شامل ہوئے۔ اٹھ کر کیا کہتے جب ہوش آئی؟ کتنی بڑی بات کی جس بیوی نے ساری زندگی ساتھ گزارا۔ کہتے ہیں میں ہر اس شخص سے بری ہوں جس سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے برات کا اعلان کیا ہے۔ برات سمجھتے ہیں بھی میں ایسا چالو نہیں ہے، میں ایسا ذمہ دار نہیں، ضامن نہیں، کیونکہ اس کی حرکتیں الٹی ہیں۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں ہر اس شخص سے اپنی ضمانت واپس لیتا ہوں یا اس سے بری ہوں جس سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے برات کا اظہار کیا کہ میرا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ کسی بھی میت پر زور زور سے رونا حرام ہے، اور تو میرے زندہ پاری رونے لگ گئی بے ہوش ہونے کی حالت میں۔ بیوی سے بڑا کوئی رشتہ ہے آخری وقت میں؟ بوڑھوں سے جا کر پوچھو، بزرگوں سے پوچھو۔ ابھی آپ کے ملک میں وہ مر گئی ہے، اداکارہ تھی، ساری زندگی پتہ نہیں کیا کرتی رہی، لاوارسی میں مر گئی نا، 7 دن لاش پڑی رہی، بدبو آ گئی، نیک ہوتی تو بدبو نہیں آتی۔ عافیت مانگا کرو، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ۔ وہ یاد کرو اس دعا کو، آخری موت اچھی آ جائے، سلامتی والی آ جائے۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ، موت کی اچھائی کے لیے یہ دعا کیا کرو، ہر دعا میں ہاتھ اٹھا کے۔ ویسے سنیوں کے پاس تو بڑا شوق ہوتا ہے نا، ہر نماز کے بعد ٹکا ٹک ٹکا ٹک دعائیں ہوتی ہیں، پتہ نہیں کیا ہوتی ہیں۔ فرمایا میں ہر اس شخص سے بری ہوں جس سے میرا نبی بری ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے
کہ میت پر زور زور سے رونا حرام ہے، جس کو کہتے ہیں وین ڈال کے یا بین ڈال کے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے، حضرت علی رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے، تو یہ بین کیوں ڈال رہے ہو بھائی؟ ایک طرف کہہ رہے ہو جنت میں گئے، دوسری طرف بین ڈال رہے ہو۔ ایک طرف کہہ رہے ہو جنتی ہیں، دوسری طرف کہہ رہے ہو ہم اپنے سینے چھیلیں گے، سر پھاڑیں گے۔ کپڑے پھاڑنے والے، سینے پھاڑنے والے، زور زور سے رونے والے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ جاہلیت میں سے ہے اور جاہلیت جہنم میں لے جاتی ہے۔ یہ میں نہیں آندا، یہ ہمارے آقا نے آکھا ہے، یہ مطلب ہے جہنمیوں دی تابع داری نہ کرو، جاہلوں دی تابع داری نہ کرو۔ اللہ رب العالمین ہمیں دین سیکھنے، دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کپڑے پھاڑنے والی عورت اور زور زور سے رونے والے اور مصیبت کے وقت سر منڈوانے والے، یہ بھی بڑی اہم بات ہے۔ اس مصیبت میں سر کون منڈواتا ہے؟ گنجے ہو جاندے نے کیونکہ میرا خامند مر گیا ہے تو میں ہن حسن واسطے وال ہی نہیں رکھنے۔ مصیبت میں سر منڈوانے والیاں، کپڑے پھاڑنے والیاں، زور زور سے میت پر رونے والیاں، ان پر اللہ نے جنت حرام کر دی ہے، کیونکہ یہ امر الجاہلیہ ہے اور یہ جہنم لے جائے گی۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اعلی جل وعلا اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ صفحہ درست فرما لیں۔